إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. حضرات ذی وقار، ذوالحج جس کی آج پہلی تاریخ ہے، یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے۔ اس سے اگلا مہینہ محرم الحرام وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اور حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی عزت، آبرو، احترام، تعظیم ہر بندہ مومن پر فرض ہے۔ گناہ عام حالات میں کرنا بھی حرام ہے، لیکن ان ایام میں گناہ کی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح گناہ عام جگہ پہ کرنا بھی حرام ہے، لیکن کوئی آدمی اگر بیت اللہ شریف میں گناہ کرے تو اس گناہ کی سختی اور عذاب زیادہ ہے۔ تو جگہ کے لحاظ سے اور وقت کے لحاظ سے اعمال کی شدت، حدت اور کیفیت میں فرق آ جاتا ہے۔ ایک آدمی عام حالات میں شراب پیے، کبیرہ گناہ ہے، اور وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، مجرم ہے، گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی رمضان المبارک میں شراب پیے تو گناہ زیادہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح نیکیوں کا معاملہ ہے کہ عام حالات میں بھی نیکیاں بڑی فضیلت رکھتی ہیں، لیکن کچھ ایام، کچھ اوقات اور کچھ مہینے اور کچھ راتیں ایسی ہیں کہ ان میں نیکی کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ انہی ایام میں سے میں اب تمہید زیادہ لمبی نہیں کرتا، انہی ایام میں سے یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے جو اسلاف تھے، سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اتباع تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین، فقہائے اعظام، علماء کرام، غرض کے اس امت کے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں اور ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، حضرت ابو عثمان فرماتے ہیں کہ وہ 3 اشروں کا
بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور اہتمام اور التزام کرتے تھے، اور بڑی ان کی قدردانی تھی اور بہت ان کی اہمیت سمجھتے تھے۔ ایک رمضان المبارک کا آخری عشرہ، دوسرا ذی الحج کا پہلا عشرہ، اور تیسرا محرم الحرام کا پہلا عشرہ، یعنی ذی الحج اور محرم کے پہلے عشرے میں اور رمضان کے آخری عشرے میں وہ سلف صالحین بڑا ہی اہتمام کرتے تھے اور ان کی بڑی ہی قدر کرتے تھے اور ان کی بڑی ہی اہمیت سمجھتے تھے۔ تو یہ 10 دن میں نے 3 باتیں کرنی ہیں، ایک ذی الحج کے ان 10 دنوں کے حوالے سے، انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا دل راضی ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے، اور دوسرا میں نے قربانی کے کچھ مسائل بیان کرنے ہیں، اور تیسرا میں نے اپنی گفتگو کے آخر میں جا کر یا درمیان میں ایک ٹچ دینا ہے، ہلکا سا ایک اقتباس، جس کو آج کے زمانے میں کلپ کہہ لیتے ہیں، کہ اولاد ذریعہ نجات کیسے۔ میں نے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے ذکر میں اس بات کو انشاءاللہ میں نے عرض کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، ذی الحج کے یہ جو 10 دن ہیں نا، یہ اللہ کو اتنے زیادہ عزیز ہیں، حبیب ہیں، پیارے ہیں، اور اللہ کو اتنے زیادہ محبوب ہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ اس رب نے پوری کائنات کا بادشاہ، شہنشاہ، پروردگار، پالنہار، رب العالمین اور پوری کائنات کا خالق، رازق، مالک، زبردست، غالب، حکمتوں والا، علیم، حکیم، سمیع، بصیر، غرض کے دنیا کے جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ ہمارے رب کے لیے ہیں، ان سارے اسماء و صفات کا مالک ہونے کے باوجود کہ جس کے سامنے یہ کل کائنات ایسے ہے، جیسا کہ ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اللہ کے سامنے یہ کل کائنات اس کی کرسی کے سامنے ایسے ہے، اس کے عرش اور کرسی کے سامنے اس کل کائنات کی حقیقت یہ ہے جیسے کہ ایک جنگل کے اندر ایک کڑا پڑا ہوا، اتنی چھوٹی کہ وہ قیامت کے دن زمین و آسمان اور ان ساری چیزوں کو اللہ رب العزت اپنی ایک مٹھی میں بند کر دے گا۔ تو آپ اندازہ کریں اس کی ذات، جس کا کوئی ہم اپنی ان عقلوں کے ساتھ اور ان کمزور ذہنوں کے ساتھ اور محدود سوچوں کے ساتھ جس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، وہ رب العالمین خالق ارض و سما ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ذی الحج کے شروع کے 10 دنوں کی اور اس عشرے کی اپنے قرآن میں رب ہو کر قسم اٹھاتا ہے، والفجر ولیال عشر۔ محدثین اور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ولیال عشر 10 راتوں کی قسم، جہاں راتیں بول کر دن مراد لیے ہیں، یعنی ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں اللہ رب العزت نے ان کی قسم اٹھائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں ان سے زیادہ بڑا دن کوئی نہیں، ان 10 دنوں سے زیادہ بڑا دن کوئی نہیں، اور ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے اس سے زیادہ بڑا عمل اللہ کی نظر میں کوئی اور نہیں ہے۔ بلکہ ایک دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام عمل الصالح فیہ احب الی اللہ۔ آپ نے فرمایا ان 10 دنوں میں جو اللہ کو نیک اعمال زیادہ پیارے ہیں نا، کسی اور دنوں میں اللہ کو اتنے پیارے نہیں ہیں جتنے ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک اعمال پیارے ہیں۔ نیک اعمال کون سے ہیں؟ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر، تسبیحات، اس کی حمد و ثنا، اس کے پیغمبر پہ درود، نوافل کی ادائیگی، یہ صدقہ و خیرات، یہ قربانی اور طواف، یہ سارے نیک اعمال ہیں۔ تو جتنے ان 10 دنوں میں اللہ کو یہ پیارے ہوتے ہیں نا، باقی
ایام میں بھی اللہ کو یہ پیارے ہیں، لیکن اتنے پیارے نہیں جتنے ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی بلل جہاد فی سبیل اللہ، اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو جہاد سے زیادہ بھی اللہ کو یہ عمل پیارے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع منه شيء۔ ہاں، آپ نے فرمایا جہاد سے بھی زیادہ ان دنوں میں اللہ کو نیک اعمال پیارے ہیں اور اللہ کو زیادہ محبوب ہیں، اللہ ان کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ ہاں، جہاد کی ایک ہی صورت ہے جو سب سے زیادہ پیاری ہے ان دنوں سے بھی زیادہ، وہ کیا ہے کہ کوئی آدمی اپنا مال سارے کا سارا لے کر اللہ کی راہ میں نکلا اور اپنی جان کو لے کر نکلا، اپنے اوزار ہتھیار لے کر نکلا، اپنی سواری لے کر نکلا، اور ان میں سے کچھ بھی واپس پلٹ کر نہیں آیا۔ ہتھیار بھی میدان جنگ میں کام آ گئے، مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر گیا، اور مال خرچ کرنے کے بعد، ہتھیار استعمال کرنے کے بعد اپنی جان کی بازی لگا گیا۔ جو کچھ گھر سے لے کر گیا تھا واپس کچھ بھی نہیں پلٹا، سارے کا سارا راہ جہاد میں کام آ گیا۔ فرمایا صرف یہ ایک صورت ہے جس سے اس جہاد کی فضیلت زیادہ ہے، ورنہ ان دنوں میں نیک اعمال جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے، اور جہاد سے بھی زیادہ اللہ کو پیارے ہیں، اور جہاد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور جہاد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو حبیب ہے۔ ایک تیسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں نیک اعمال جتنے اللہ کو زیادہ پیارے ہیں اور جتنے زیادہ پاکیزہ ہیں اور جتنا زیادہ ان کا اجر اور ثواب ہے، باقی دنوں میں اتنا زیادہ اعمال کا ثواب نہیں ہے۔ حضرت سعید بن جبیر، جیم کے ساتھ، زے کے ساتھ نہیں، جیم کے ساتھ، سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی، وہ ان 10 دنوں کی جب وہ یہ حدیث پڑھتے تھے نا، جو میں نے آخر میں پڑھی ہے، کہ ان 10 دنوں میں جو عملوں کا ثواب ہے اس کا مقابلہ ہی نہیں، ان 10 دنوں میں جو پاکیزہ عملوں کا اجر ہے اس کی مثال ہی نہیں۔ جب حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی اس روایت کو پڑھتے تھے، اس حدیث کو پڑھتے تھے، تو پھر اتنا زیادہ اس عشرے میں نیک اعمال کرتے تھے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ان جیسے نیک اعمال کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جایا کرتا کہ ہم کس طرح کریں۔ وہ اتنی محنت کرتے تھے، اتنی کوشش کرتے تھے، اتنی کاوش کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، میری پہلی گزارش یہ ہے کہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اللہ کو یاد کریں، اس کی عبادات زیادہ کریں۔ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے رمضان کا جو سال بعد آنے والا مہینہ ہے، اس کے درمیان بھی اللہ نے ہمیں ایک گولڈن چانس دے دیا ہے، اس کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین سنہری موقع عطا فرما دیا ہے کہ میرے بندو، صرف یہ رمضان کے ساتھ ہی نہیں، لمبا انتظار نہیں، میں تمہیں عید کے موقع میں، بڑی عید کے موقع میں بھی یہ تحفہ دے رہا ہوں۔ آ جاؤ اور مجھے یاد کرو اور میری عبادات کرو اور مجھ سے معافی مانگو اور مجھ سے توبہ استغفار کرو، اور مجھے یاد کر کے تو اپنے گناہوں کی معافی کا مجھ سے سوال کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے، میری گزارش یہ ہے کہ ان ایام میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، ان کو مت خیال کریں۔ حدیث پاک میں یوں آتا ہے ان 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں صرف 2 حدیثیں پڑھتا ہوں، پھر میں تھوڑی تفصیل اس کی عرض کروں گا۔ ان 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا، جس نے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا، یوم عرفہ کا روزہ، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذی الحج کے جو 10 دن ہیں، ان میں صرف ایک دن کا روزہ، 9 ذی الحج کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، اس کی شان یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے، اس کا اجر یہ ہے، اس کا ثواب یہ ہے، مجھے میرے
رب سے امید ہے کہ اللہ ایک روزے کی برکت سے ایک گزرے ہوئے سال کے گناہ معاف کر دے گا اور ایک آئندہ آنے والے سال کی خطائیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا. یہ ایک دن کے روزے کی بات ہے. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آپ فرماتے ہیں جس نے, یہ حدیث فرض روزے کے لیے بھی ہے اور نفل کے لیے بھی ہے, فرض روزے کے لیے بھی ہے, نفل کے عام روزے کے لیے یہ حدیث ہے. اور ہر دن جس دن روزہ رکھنا جائز ہے یہ انہی دنوں کے لیے حدیث ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے ایک روزہ رکھا لوجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کی خوشنودگی کے لیے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, جس نے ایک روزہ رکھا, اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا کہ جتنا کوئی آدمی 70 سال تک سفر کرے تو پھر وہ مسافر طے کرے گا, اور اتنا یعنی وہ سفر کر کے منزل پہ پہنچے تو 70 سال کی دوری تک اللہ تعالیٰ ایک روزے کی برکت سے اس بندے کے چہرے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے دور کر دے گا. کتنی فضیلت ہے, کتنی فضیلت ہے. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں چاہتا ہوں یہ حدیث آپ کے دل میں اتر جانی چاہیے, دل میں اتر جانی چاہیے. یہ یعنی سوموار, اتوار, سوموار, منگل, بدھ, حتیٰ کہ کل جمعرات تک اتنا سخت موسم تھا, اتنا سخت موسم تھا کہ اللہ 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 اللہ, لیکن رات ہی یوں ہی ذی الحج کا چاند نظر آیا ہے, کائنات کے رب نے موسم کو تبدیل فرما کے رکھا. یہ سارے کام اس کے ہیں. کوئی ہے, کوئی داتا, کوئی ہے دستگیر, ہے کوئی موسموں کو بدلنے والا, ہے کوئی تبدیلیاں لانے والا, کوئی بارش برسانے والا, کوئی ٹھنڈی ہوائیں اس طرح کی چلا, یہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے. آگ کو گلزار بنانا بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے, اور گلزار کو آگ بنانا بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے. یہ سارا وہ چاہے تو تپتے ہوئے موسم کو ٹھنڈتے ہوئے موسم میں تبدیل کر دے, اور وہ چاہے تو سردیوں کو گرمیوں میں تبدیل کر دے. یہ سارے اختیارات میرے اللہ کے ہیں. تو یوں ہی میرے بھائیوں یہ ذی الحج کا چاند نظر آیا ہے, شاید اللہ نے اپنے بندوں کے لیے موسم کو معتدل کر دیا ہے. تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھنے تک, یعنی یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک لگاتار یہ 9 روزے ذی الحج کے رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 9 روزے ذی الحج کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے تھے. تو میرے بھائیوں, آپ ان سے جتنا ہو سکے فائدہ حاصل کر لیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں اور روزہ رکھنے کی کوشش کریں, ذکر اذکار کریں, نماز پڑھیں, نوافل پڑھیں. تو ان کا اہتمام کریں, انتظام کریں, اور بالانتظام آپ ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں. آپ یہ کوشش کریں, ارادہ کر لیں. آدمی ہر کام کا ارادہ کر لیتا ہے نا, اور انسان جب ارادہ کر لیتا ہے تو سمندروں کا سینہ چیر دیتا ہے. انسان جب پختہ عزم کر لیتا ہے تو پہاڑوں کا پیٹ پھاڑ دیتا ہے انسان, اور انسان جب پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو چوٹیوں کا سر کر لیتا ہے انسان. تو میرے بھائیوں, یہ انسان ہے کہ اگر پختہ ارادہ کر لے اور اللہ کی توفیق سے فائدہ عظمت فتوکل علی اللہ, پختہ ارادہ کرنا تمہارا کام ہے, اس کو کامیاب کرنا عرش والے کا کام ہے. تو آپ پختہ ارادہ کر لیں کہ اے کائنات کے رب, ہم نے ان 10 دنوں کو اپنے لیے بخشش کا ذریعہ بنا ہی لیا. جتنا ہو سکے آپ اپنے لیے کر لیں, آپ کی روح پیدا ہو جائے گی. آپ اپنے ایمان کو جلا بخشیں, اور آپ اپنے آپ کو دلیری دیں, اپنے بچوں کو اس طرف لگائیں, اور اپنے گھر میں یہ ماحول پیدا کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سب سے زیادہ, اب میں وہ حدیث عرض کرنے لگا ہوں بخاری شریف کی, جس میں یہ ہے کہ اللہ کی نزدیکی اور اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے, اور پھر اس قرب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. ایک دفعہ کوشش کر لیں, ایک دفعہ کوشش کر لیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے نا, جو آدمی دیانتداری کے ساتھ ڈیوٹی کرتا ہے نا,
وہ جب سینئر ہو جاتا ہے نا، سینئر کچھ ڈیوٹی کرتے کرتے ایسے کارنامے سر انجام دے دیتا ہے، تو پھر گورنمنٹ اس کے لیے اسپیشل ایک ہے یعنی فری ہینڈ والا معاملہ کر دیتی ہے کہ بس آپ آ جایا کریں، کام بے شک نہ کریں لیکن حاضری دے دیا کریں، ڈیوٹی پہ آپ آ جایا کریں، اور گھومتے پھرتے رہیں، بیٹھے اٹھے رہیں، چلتے پھرتے رہیں، کام نہ کریں، کام باقی کریں گے، آپ صرف آ جایا کریں، حاضری لگوا دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ جب میرا بندہ میری طرف آتا ہے تو سب سے زیادہ وہ جو میرا قرب حاصل کر سکتا ہے وہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ من عاد لی ولیا فآذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی، میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اور پھر فرمایا میرا دوست بننے کا طریقہ کیا ہے، پھر آگے وہ پوری بات بیان فرمائی کہ میرا دوست بننے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی فرائض کی ادائیگی کرے، اور فرائض کی ادائیگی کرتے کرتے وہ میرا قرب حاصل کر لے گا، میرا دوست بن جائے گا۔ اور فرمایا کہ جب کوئی آدمی لگاتار نوافل پڑھتا ہے، نوافل وہ جو فرض نہیں، وہ نوافل پڑھتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاؤں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں، اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، پھر اس کا میں وہ کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، پھر میں اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ ان لفظوں کا معنی کیا ہے؟ آنکھ بن جانا، کان بن جانا، پاؤں بن جانا اور ہاتھ بن جانا، ان کا معنی کیا ہے؟ کیا سچ مچ وہ اللہ کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھ ہوتی ہے؟ محدثین اور شارحین اور فقہائے امت نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ جب میرا بندہ میرا قریبی ہو جاتا ہے، میرا دوست بن جاتا ہے، تو پھر اس کو زیادہ مشقت کرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، میں اس کے آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، پھر میں ان کو خود ہی اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں، وہ آٹومیٹک میری اطاعت میں چلے جاتے ہیں، پھر پھسلنے کا خطرہ نہیں رہنے دیتا۔ تو میرے بھائیوں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں پھر وہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں دے دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد فرمایا جس چیز سے بچنے کا سوال کرتا ہے، پناہ مانگتا ہے، میں اس کو پھر پناہ دے دیتا ہوں کہ اس چیز سے میں تمہیں بچاؤں گا۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل کی ادائیگی کریں۔ آئیے میں ایک دو وظائف آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں اللہ کی تکبیر، تحلیل، تمہید کے کلمات کہیے۔ میں صرف ایک وظیفہ میں نے آپ کو بتانا ہے، صرف ایک وظیفہ، اور میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس امت کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار کلمات احب الکلام الی اللہ، یہ چار کلمات اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ غور کیجئے، نوٹ کیجئے، میں نے ان کو بار بار تقریباً آج کے خطبے میں نے 5 سے 10 مرتبہ ان کو دہرانا ہے، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، آسان سی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو یہ چار کلمات بڑے پیارے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہ چار کلمات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار کلمات کائنات کے رب نے کل دنیا سے اپنے لیے منتخب کر کے ان کو پسند فرما لیا ہے۔ یہ اللہ کے بڑے پیارے کلمات ہیں، اللہ کو یہ بہت ہی پیارے کلمات ہیں، اور ان کی فضیلت کتنی ہے، ان کی فضیلت کے بارے میں آپ سن لیں۔ یہ جو کلمہ ہے نا سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اب 3-4 احادیث سنیں، ان میں سے ایک روایت بھی ضعیف نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ساری صحیح سند کے ساتھ ثابت روایتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سبحان اللہ والحمدللہ کا کلمہ ہے یہ اتنا اللہ کا لاڈلا کلمہ ہے، یہ اتنا اللہ کو پیارا کلمہ ہے، یہ اتنا اللہ کو حبیب کلمہ ہے کہ بندہ اس کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اس بندے کے لیے یہ کلمہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ثواب کا باعث بنتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ جتنا جو خلا ہے اس بندے کے لیے صرف سبحان اللہ والحمدللہ کہنے سے نیکیوں کے ساتھ بھر دیا جاتا ہے۔ بتاؤ بھائی کتنی دقت ہوئی، کتنا ٹائم لگا، کتنی مشکل ہوئی اور کتنا کچھ ملا۔ یہ بھائیوں اس امت کی فضیلت ہے، یہ اس امت کی فضیلت ہے۔ جس طرح دنیا میں قرآن کا ثانی نہیں، جس طرح دنیا میں ہمارے آخری پیغمبر کا کوئی ثانی نہیں، اسی طرح رسول اللہ کی امت کا بھی کسی نبی کی امت میں کوئی ثانی نہیں۔ یہ امت بھی ساری امتوں سے اعلیٰ، یہ ایسی امت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں اس کی مثال آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو اللہ نے مزدوری پہ لگایا، صبح سے لے کر ظہر تک انہوں نے مزدوری کی، اللہ نے ان کی مزدوری ان کو دی اور فارغ کر دیا۔ عیسائیوں کو اللہ نے مزدوری پہ لگایا اور انہوں نے ظہر سے عصر تک مزدوری کی، انہوں نے اپنی مزدوری پائی اور چلے گئے۔ اس کے بعد ہماری باری آ گئی اس امت کی، اللہ کے رسول نے فرمایا سورج غروب ہونے سے پہلے بعد عصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مزدوری پہ لگایا اور انہوں نے تھوڑے وقت میں مزدوری کی تو اللہ نے ساری امتوں سے ڈبل ٹرپل ان کو مزدوری عطا فرمائی۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ دیکھیے ہم نے اتنا لمبا ٹائم مزدوری کی ہے اور ہمیں اتنی مزدوری ملی ہے اور انہوں نے تھوڑا ٹائم مزدوری کی ہے، ان کو زیادہ معاوضہ ملا ہے۔ اللہ نے فرمایا جتنی مزدوری تمہارے ساتھ طے تھی وہ تمہیں دے دی گئی ہے، اس امت کو جو زیادہ مزدوری دی ہے وہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں عطا کر دوں۔ تو میرے بھائیوں اس امت کو تھوڑے عمل پہ زیادہ ثواب ہے۔ اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس امت کی ایک رات کو سابقہ امتوں کے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر بنا دیا گیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تو میرے بھائیو سبحان اللہ والحمدللہ یہ کلمہ وہ ہے کہ جو ایک مرتبہ انسان زبان سے ادا کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تملأ ما بین السماء والارض، یہ زمین سے لے کر زمین کے سینے سے لے کر آسمان کی چھت تک جتنا یہ خلا ہے مشرق و مغرب تک، یہ کلمہ کہنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اجر و ثواب کے ساتھ بھر دیتا ہے، اس کو نیکیوں کے ساتھ۔ دوسری روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا پسندیدہ کلمہ ہے، اللہ کو بہت زیادہ پسند، اور آپ نے فرمایا میں اگر یہ کلمات کہوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مجھے پوری دنیا میں جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اس پوری دنیا میں فرمایا مجھے زیادہ پیارے ہیں یہ کلمات۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمایا ہے، یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا، آپ نے فرمایا خذو جنتکم، خذو جنتکم، اپنا ہتھیار پکڑو، اپنی ڈھال پکڑو، اپنا بچاؤ پکڑو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دشمن کے ساتھ جب ٹکر ہو تو اس سے بچاؤ کا ہتھیار؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ جہنم سے بچاؤ کی ڈھال پکڑو۔ اللہ کے رسول وہ کون سی ڈھال ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ڈھال یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا یہ کلمات پڑھو، اب ان کی فضیلت پہ غور کرنا ذرا، یہ کلمات پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات پڑھو گے یہ تمہارے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گے اور تمہیں جہنم کو تم سے دور ہٹا دیں گے اور تمہیں دھکیل کر اللہ کی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ کلمات، اور آپ نے فرمایا یہی وہ کلمات ہیں
سورہ کہف میں آتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. اللہ فرماتے ہیں کہ والباقیات الصالحات یہ اللہ کے ہاں بہتر ہے. باقی رہنے والی نیکیاں، باقی رہنے والی نیکیاں، تو فرمایا یہ ہے باقیات الصالحات. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اس معاملے میں آخری حدیث سن لیں، پھر میں نے اگلی بات عرض کرنی ہے. آخری حدیث اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں جب کوئی آدمی پڑھتا ہے نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کلمات پرواز کرتے ہیں، آسمانوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، یہ رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. اور نبی کا غور کرے ذرا، میں ایک بڑی یعنی ایک دل کو خوش کرنے والی بات کہنے لگا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات اللہ کے عرش میں پہنچتے ہیں. اللہ عرش پہ جلوہ گر ہے، یہ اللہ کے عرش کا چکر لگاتے ہیں اس طرح جس طرح لوگ بیت اللہ کا چکر لگاتے ہیں. یہ کلمات اللہ کے عرش کا چکر کاٹتے ہیں، گھومتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور پھر ان کے اندر سے ایسے آواز آتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے آواز آتی ہے پھر بناہٹ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنا ذکر کرنے والے اور اپنے جس نے ان کلمات کو پڑھا ہے یہ اللہ کے عرش کا چکر کاٹتے ہیں کلمات، اور اپنے پڑھنے والے کا وہاں رب کی بارگاہ میں یہ نام لیتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ اللہ کی تکبیر، تحمید، تحلیل اور تسبیح کے دن ہے، اسی لیے پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بڑے آسان سے لفظ ہیں، بلکہ ایک ابو داؤد کی روایت تو یہاں تک ہے کہ جس کو نماز نہیں آتی، ایک آدمی آیا اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے قرآن کا کوئی حصہ بھی نہیں آتا، نماز ہی نہیں آتی، اب میں کیا پڑھوں، نماز بھی فرض ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تم صرف یہی پڑھتے رہو، تم صرف یہی پڑھتے رہو، اللہ تمہاری ان لفظوں کی نماز قبول فرما دے. ان کلمات کی اتنی فضیلت ہے، آپ یوں سمجھیے میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ پورے اسلام کے جتنے وظائف و اوراد ہیں اور جتنے ذکر اذکار ہیں یہ پورے وظائف کا خلاصہ ہے. یہ چار لفظ پورے وظائف، پوری دعائیں، ان کا خلاصہ ہے یہ چار لفظ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور نماز میں بھی ان کو رکھا گیا ہے، الحمدللہ سے نماز شروع ہوتی ہے. اور اسی طرح رکوع کے اندر سبحان کی تسبیح ہے، سجدے کے اندر سبحان کی تسبیح ہے، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ کی تسبیح تشہد کے اندر آ جاتی ہے، اور اسی طرح اللہ اکبر تو پوری نماز میں چلتا رہتا ہے، پوری نماز میں چلتا رہتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے. تو آپ اس تسبیح کا اہتمام کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. ایک روایت میں اس سے بھی مختصر تسبیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی یوم مئۃ مرۃ سبحان اللہ وبحمدہ حطت عنہ خطایاہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھا سبحان اللہ وبحمدہ، کائنات کا رب اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا. سبحان اللہ وبحمدہ کتنا لمبا کلمہ ہے، آسان سا کلمہ، زبان پہ ادا کرتے کوئی ٹائم نہیں لگتا. تو سب سے پہلے ان دنوں کی فضیلت روزہ رکھنے کی کوشش کریں آپ، اور ذکر اذکار قرآن کی تلاوت اس کو اپنی بخشش کا اشرا بنائیں اور اس سے محبت فرمائیں، اللہ تو قریب ہو جائے، نوافل کا اہتمام کریں. دوسری